أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں، جانوں اور میووں میں نقصان کرنے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی۔ واولئک هم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، 155، 156 اور 157، تقریباً یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں تحویل قبلے کی تبدیلی پر دشمنان اسلام کی طرف سے جو کمنٹس تھے، جو طعنے کسے جاتے تھے، جو باتیں ہوتی تھیں، ان پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، اور صبر کا بدلہ کیا ملتا ہے، اور ہر آڑے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے موقع پر نماز اور صبر سے کام لینے کی بات کہی گئی تھی۔ اب آئندہ دیگر احوال کے سلسلے میں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی حالات آئیں تو ان پر بھی انسانوں کو صبر کرنا چاہیے۔ حالات کیسے کیسے آ سکتے ہیں، کبھی ڈرایا جا سکتا ہے، کبھی فاقہ کشی کی نوبت آ سکتی ہے، کبھی مالوں میں، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی جانی نقصان، کبھی نتائج کا نقصان، محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی پھل نہیں مل رہا ہے۔ اس طریقے کے نقصانات مسلمانوں کو ہوتے رہیں گے اور ہوں گے۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ ان سب میں اللہ کے نام پر جو لوگ جان دیتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، ان کے احوال کو اور ان کا کیا بدلہ ہے اسے سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ اسباب النزول میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے شان میں نازل ہوئی جو غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تقریباً 14 صحابہ تھے، جن میں 8 مہاجرین اور 6 انصار تھے۔
ان کی شہادت پر لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو دنیاوی عیش و آرام سے محروم ہو گئے، اب تو یہ لوگ ختم ہو گئے۔ دشمنوں نے یہ جب کہنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردے نہ کہو، ان کو یہ نہ کہو کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، بس وہ ختم ہو گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندے ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ شہید اور شہادت کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا۔ جب اسلام جب پھیلتا چلا گیا، شروع دن سے لوگوں کو بڑی آزمائشیں تھیں، اور جب اسلام زیادہ پھیلنا شروع ہوا تو دشمنوں سے دیکھا نہیں گیا، دشمنوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نمٹنے کے لیے ان سے جہاد فرمایا، قتال فرمایا۔ جب آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان لڑیں گے تو مریں گے نہیں، بلکہ جیت کے ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی جیت بھی جیت ہے، اور ان کی موت بھی، ان کی شہادت بھی جیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں کسی صحابی کی موت ہوتی تھی، کسی صحابی کو تیر لگتا تھا، کسی پر تلوار کا وار ہوتا تھا، تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کی جان جا رہی تھی، لیکن صحابہ کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ میں اللہ کے نام پر جان دے رہا ہوں، کامیابی میری قدم چوم کے رہے گی، میری دنیا ختم ہو رہی ہے لیکن آخرت کا ذخیرہ میرے لیے ہے، میں آخرت کے اعتبار سے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شہیدوں کے سلسلے میں کیا فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غالباً مسروق تابعی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شہیدوں کا کیا حال ہوگا جنت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روح کو اللہ تبارک و تعالی پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر دیں گے، جیسے پرندوں کا جو ظاہری جسم ہے اس میں شہیدوں کی روحوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ وہ پرندے جنت میں جہاں چاہے اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہوتی ہیں، فانوس ہوتا ہے، چمنیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ جنت میں گھوم پھر کر کے وہ سبز رنگ کے پرندے آ کر کے پھر اس میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جنت میں بہت ہی اچھی خوشیاں مناتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتائیں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اللہ نے پوچھا، پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہشات کا مطالبہ کرتے رہے تو شہیدوں نے کہا کہ یا اللہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں لوٹا دیا جائے، تاکہ پھر ہم دوبارہ یہاں جو شہادت کا مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اس کی بنا پر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ شہید ہو کر کے آئیں اور اونچا مرتبہ پائیں، چونکہ یہ چیز اللہ کی عادت میں نہیں ہے کہ انسان کی جان دنیا میں جائے، انسان دنیا سے انتقال کر جائے، پھر اس کی روح دنیا میں واپس کر دی جائے۔ اس طرح کی عادت اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کی وہ بات قبول نہیں فرمائی، بس ان کو ویسے ہی رہنے دیا۔
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شہید ہو کر کے دنیا سے چلا جائے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی یعنی اگر کوئی بھی مسلمان بندہ جب انتقال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ مسلمان بندہ جب انتقال کر کے دنیا سے جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اپنے کیے ہوئے اعمال کے اچھے بدلے پاتا ہے تو اس کی ہرگز یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں واپس لوٹے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور انہی میں مگن رہتا ہے۔ صرف ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں واپس لوٹے، وہ ہوتا ہے شہید۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں واپس لوٹے اور پھر دوبارہ وہ شہادت کا مرتبہ پائے، پھر جا کر کے جنت میں داخل ہو، اس لیے کہ وہ شہادت کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو مقام ملتا ہے وہ مقام دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرماتے تھے کہ میری یہ تمنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی جو فضیلتیں ہیں اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا جو مزہ ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا فرماتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پوری نہیں فرمایا، لیکن انہیں باقاعدہ آپ علیہ السلام کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن البتہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے میں، بکری کے دست میں، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے آپ علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال کا زمانہ قریب ہوا تو اس زہر کا اثر ابتداءً تھا اور پھر ختم سا ہو گیا تھا، لیکن جب انتقال کا زمانہ قریب ہوا تو زہر کا جو اثر تھا وہ دوبارہ سر اٹھایا اور پھر وہی زہر آپ علیہ السلام کے آخری حالات کا سبب بھی بنا۔ تو گویا زہر دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو گئی، اس میں زہر دینا بھی، زہر خورانی بھی ایک سبب بنی۔ تو ایک گونا شہادت کا درجہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بھی نصیب فرمایا، جبکہ نبوت کا مرتبہ شہادت سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ حضرات انبیاء کرام دنیاوی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کے درمیان ایک زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، یعنی قبر کی جو زندگی ہے اسے برزخ، عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں تین طرح کے حیات ہیں، تین طرح کی زندگیاں ہیں، تین کیٹیگری ہیں۔ عالم برزخ میں جو حیات دی جاتی ہے، حیات برزخیہ جسے کہتے ہیں، اس کی تین کیٹیگری ہے، تین درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے کہ ان کو بہت اونچی درجے کی حیات برزخی دی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اس لیے جو نبی دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، زمین اسے ویسے ہی صحیح سالم رکھتی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ شہیدوں کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے بل احیاء، کہ شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن نبی کی زندگی، نبی کو جو حیات برزخی دی گئی ہے اس میں اور شہیدوں کو جو حیات برزخی جو دی جاتی ہے اس میں فرق ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو حیات برزخی دی جاتی ہے وہ پوری طریقے سے گویا کہ وہ دنیا میں ہی زندہ ہیں، جیسا کہ کسی انسان کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اس کی بیوی بیوہ نہیں قرار پائے گی، اس کے بچے یتیم نہیں ہوں گے اور اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے منتقل کر کے آخرت کے مرحلے میں جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوتی ہیں، ان کی ازواج مطہرات کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے شادی کریں، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں، ابھی وہ یہاں سے انتقال تے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زندگی باقی ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کی جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، اور اسی طرح ان کے جسموں کو زندوں کے جسموں کی طرح ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ لیکن شہیدوں کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، شہید جب شہادت کے مرتبے کو پا لیتا ہے، شہید جب انتقال کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ان کے جسموں کی تو حفاظت کی جاتی ہے، ان کو دوسرے درجے کی حیات برزخیہ عطا کی جاتی ہے، لیکن ان کی بیویاں دوسروں سے شادی کر سکتے ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ ان کو جو حیات برزخیہ جو ان کو دی جاتی ہے وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں ایک گنا فضیلت رکھتی ہے، ایک درجہ زائد رکھتی ہے وہ حیات، وہ زندگی۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی شہادت کا مرتبہ پا کر کے دنیا سے جاتا ہے، زمین اس کے جسم کو بھی نہیں کھاتی ہے، اللہ نے مٹی کو اس کے جسم کو بھی مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ البتہ اگر کوئی شہادت کا مرتبہ پا کر کے انتقال ہوا، کسی نے دیکھا اسے نکال کر کے اس کے بدن کے حصے کو مٹی نے کھا لیا ہے، تو اتنی بات تو ضرور ہو سکتی ہے کہ مٹی کا کھانا نہ کھانا کچھ دنوں تک عام مسلمان کے مقابلے میں اس کے بدن کو زیادہ دن تک محفوظ رکھا جائے گا، فوری طور پر عام جسموں کی طرح اس کا بدن کھا کر کے ختم نہیں کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زمین نہیں کھائے گی اس کے جسم کو، اب زمین میں مٹی نہیں کھائے گی، یہ کہا گیا ہے۔ اب زمین میں مٹی کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو اس کے بدن کو کھا کر کے ختم کر سکتی ہیں، تو یہ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ البتہ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ برزخی چیز ہے، یہ دنیاوی عالم دنیا نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے۔ آپ نے کسی شہید کے جسم کو نکال کر کے دیکھا، اس کا جسم نظر نہیں آیا، تو وہ عالم برزخ کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو حیات دیں گے، عالم برزخ کی چیز دنیا کے عالم میں نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو دنیا کے لوگوں کو اس کا احساس ہونا، وہ محسوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دوسرے عالم کی چیز ہے، محسوس ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض مقامات میں بعض مواقع میں یہ باتیں منکشف ہوتی ہیں، کسی پر اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے سے اسے کھولتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ جان دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو آزمائیں گے، خوف سے ڈرایا جائے گا۔ آج دیکھیں ہر طرف سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اور قرب قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے حلیفوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دوست جماعتوں کو ایسی دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو ختم کریں گے، آؤ مسلمانوں کو ختم کریں گے، ایسی دعوت دیں گی جیسا کہ لوگ دسترخوان میں دوسروں کو بلاتے ہیں۔ دسترخوان بچھا دیا گیا،
اب مہمانوں کو لوگ بلاتے ہیں، آؤ بیٹھیں کھانا کھا لیں، آؤ بیٹھیں کھانا کھا لیں، جس طرح لوگ دسترخوان میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس طریقے سے مسلم دشمن اقوام دوسرے قوموں کو، اپنے ہم خیال قوموں کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، آؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس موقع پر مسلمانوں کی قلت ہوگی، مسلمان بہت کم رہ جائیں گے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری ایک بڑی تعداد ہوگی، اس وقت تو تمہاری کوئی تعداد ہی نہیں ہے، وہ زمانہ تمہاری تعداد اس زمانے میں بہت بڑی رہے گی، لیکن فرمایا تم لوگ کغصاء السیل، تم لوگ جیسے بارش کے موقع پر پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر جو تنکے وغیرہ بہتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کی مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے، جس طریقے سے کچرا بہتا ہے پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں جس طریقے سے بہتا ہوا پانی جس طریقے سے کچرے کو لے کر کے بہتا ہے، اس طریقے سے مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وجہ بنے گی اس کی، کیوں ایسا ہوگا، مسلمان کیوں بے حیثیت ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا مصیبت ہے، وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ مسلمان دنیا کو پسند کرے گا اور موت سے گھبرائے گا، موت کے نام سے ڈر جائے گا، کسی دینی معاملے میں کھڑنے کے لیے اس لیے ڈرے گا کہ کہیں مار نہ دیا جاؤں، کسی مسئلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں موت کا خوف رہے گا، اور دنیا کی محبت غالب رہے گی۔ اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں دنیا کی محبت زیادہ ہوئی وہاں موت کا ڈر انسان کے دامنگیر ہو جائے گا، انسان کو پکڑ لے گا، موت کا خوف اسے چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ موت کا خوف اسی لیے ہے کہ وہ دنیا کی دولت کو چھوڑ رہا ہے، دنیا کی دولتیں اس سے چھوٹ جائیں گی، دنیا کے راحت و آرام اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اصل چیز دنیا کی محبت ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر غلطی اور ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آدمی جو کچھ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، ساری برائیاں جو کرتا ہے وہ دنیا کی محبت میں کرتا ہے، کہ اپنی دنیا بنا لے، دوسروں کی دنیا چاہے جائے باڑ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تل جاتا ہے۔ یہ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈر اور خوف مسلمانوں میں ایسا طاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے، اور دوسرے اقوام اور دوسری ملتیں اور قومیں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں گی، ختم کر دینا چاہیں گی۔ جیسے لوگ دسترخوان میں بلاتے ہیں ایسے دوسروں کو دعوتیں دیں گی۔ تو یہ فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی خوف کے ذریعے سے، ڈرایا جائے گا، جہاں دیکھیں مسلمان کو، گاڑی والے کو، جو اسلامی شکل و شباہت میں ہے اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہر جگہ پوری دنیا میں ہے، کوئی ہمارے ملک کی بات نہیں ہے۔ البتہ کچھ سالوں سے، گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ملک میں یہ مصیبت ذرا زیادہ ہو گئی ہے۔ اور آگے فرمایا والجوع، اور جوع کے معنی بھوک کے ہیں، لیکن اسے ذرا عام رکھا جائے تو فاقہ، قحط سالی، اس طرح کی باتیں پائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فاقہ سے بھی، مالی تنگدستی سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے مسلمانوں کو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں کی کمی ہوگی، مال میں کمی، مالی فراوانی نہیں ہوگی، مالوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا خسارہ ہوگا اور جانوں کا نقصان ہوگا، بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ ان ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، مالی خسارے اور نقصان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ والثمرات، اور پھل، ثمر کے معنی ہے پھل، مراد ہے نتائج۔ آدمی کوشش کرے گا
کوئی پروڈکٹ تیار کرے گا، کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی پروجیکٹ ہوگا، اس کے سلسلے اس کے پیچھے محنت کرتا رہے گا، نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے محنت کر رہا ہے، تجارت میں لگا ہے، محنت کر رہا ہے، دن رات اس کے پیچھے کھپا رہا ہے، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی صحبت نے دنیا کو ان کے دلوں میں بے حیثیت کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ چیز حضرات صحابہ کے دل میں رچی بسی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بندہ کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، چھوٹی بڑی غلطی تو انسان سے ہوتی رہتی ہے، ہر برائی کا بدلہ لیا جائے، ہر برائی کا بدلہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں برائی کا بدلہ ہی بدلہ ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے اللہ تعالیٰ ان برائیوں کے بدلے کو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو معاف کرتے چلے آئیں گے۔ کبھی چھوٹا سا نقصان ہو گیا، ایک مومن کے پیر میں کوئی چھوٹا سا کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بڑے کوئی بھی حالات ہوں، ایک چھوٹی سی ایک ذہنی الجھن پیش آئی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے۔ لیکن شہادت جو سب سے بڑی آفت ہے جان کی، جس میں انسان جان دے دیتا ہے، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا اعلیٰ درجہ ہے، جس کی وجہ سے انسان جان بھی دے دیتا ہے، مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اولاد بھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں، اولاد بھی یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اس لیے اس میں اعلیٰ درجے کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا شہید کو حقوق العباد کے علاوہ سارے گناہ کبیرہ صغیرہ سب شہید کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ الا الدین، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا، شہید بھی ہو جائے تو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، لیکن اس کے عموم کو رکھتے ہوئے محدثین یہ کہتے ہیں کہ قرض صرف قرض نہیں ہے بلکہ تمام حقوق العباد مراد ہیں۔ بندوں کے حق شہادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں بندوں کے حقوق کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم صرف حقوق اللہ پر لگے ہوتے ہیں، گناہ نہ ہو جائے۔ گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، عبادتیں کیا کر لی ہم نے، نوافل کیا پڑھ لیے، ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل پرفیکٹ ہیں۔ یہ نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ الگ چیز ہے اور حقوق العباد ایک مستقل، اس کا ایک الگ باب ہے۔ حقوق اللہ میں پختہ ہو جانا، اس میں اعلیٰ مقام پا لینا یہ آسان ہے، حقوق العباد میں کوئی ادنا درجہ بھی پا لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ان آیات کا ایک مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں ان پر کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔